ہم زندگی خود لے کر نہیں آتے اور نہ ہی خود موت کا پیالہ پیتے ہیں، کوئی اور ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی کی مختلف مہلتیں دیتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس بلا لیتا ہے۔ تو یہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ اور میں نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے، مرد پیدا کیا جائے، ملتان میں پیدا کیا جائے، یہ اس شکل میں پیدا کیا جائے۔ ان سب بچیوں نے، مستورات نے، ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اپلیکیشن کی تاریخ نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہو وہ کون ہے جس نے ان شکلوں کو بنایا، وہ کون ہے جس نے آسمان کے چھت کو اٹھایا، زمین کے فرش کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں کیوں آیا ہوں؟ آ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ نکالے بھی گئے۔ 60-70 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے جینے کی، ایک پل میں زندگی گزر جاتی ہے، اور خواہشات کا ایک بحر بے کراں، ایک ایسا سمندر اندر میں موجیں مار رہا ہے کہ 60,000 سال بھی زندگی ہو تو خواہشات ادھوری رہیں گی۔ بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ اگر ہم اس علم تک نہ پہنچے تو موت پہ بڑی حسرت ہوگی۔ اگر ہم نے اس چیز کو پا لیا، یہ بھید کھل گیا کہ کون ہے، پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ چاہتا کیا ہے، پھر مہلت بھی مل جائے گی کچھ کرنے کی۔ پوری دنیا اس وقت جتنی جاہل ہے اتنی کبھی جاہل نہیں تھی، معذرت کے ساتھ۔ ہم اس چیز میں لگے ہیں، آپ ساری میڈیکل سائنس کی کتابیں کھولو اور ساری ٹیکنالوجی کی کتابیں کھولو، آپ کو کہیں پتہ چلے گا کون ہے بنانے والا؟ اس کو تھوڑی آواز اونچی کرو۔ آپ کو پتہ چلے گا کون ہے بنانے والا اور کیوں بنا رہا ہے اور کس لیے بنا رہا ہے اور موت کیوں دیتا ہے۔ اس ساری چیزوں کا جواب ایک ہستی لے کر آئے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان 5 سینسرز سے علم لیتا ہے۔ میرے نبی کے سینسر کیسے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ لوگ میرے رکوع سے پہلے رکوع کر دیتے ہیں، میرے سجدہ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ سب بچیوں کو پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے سب سے بڑے صاحب بیٹھے ہیں اظہر صاحب، ان کو پیچھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ جس کے پاس ایسی آنکھ ہو اس کا علم کیسا ہوگا؟ پھر یہ تو وہ چھوٹی بات میں نے بتائی، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ یوں مصلی پر کھڑے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا، مصلی پہ چلنا شروع کیا، نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، اور آپ یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، اور یہاں دیوار آ گئی۔ محراب آپ دیکھتے ہیں اور یہ مینار، یہ پہلی صدی میں نہیں تھے، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے خلیفہ بنے، انہوں نے محراب بنوائی اور مینار بنایا۔ اب دیوار کے ساتھ لگ کے اب نماز ہو رہی، تھوڑی دیر بعد آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہ ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، اور مصلی کے کنارے پر آ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پوری فرمائی۔ نماز کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ ہم نے تو آج تک کبھی دیکھا نہیں آپ کو۔ مجھے اس خیمے کی چھت کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، آپ سب میرے ساتھ ہیں، آپ میں سے کسی کو اوپر نظر نہیں آ رہا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو میرے اللہ نے میرے سامنے جنت کھول دی۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کو جا کر اس کی چھت لگتی ہے، اور ایک ہستی ایسے ہیں جو مسجد میں کھڑے ہو کر 7 آسمان کو چیر کر مسجد کو دیکھ رہے ہیں، ان کا علم کیسا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یا پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، جب مجھے جنت دکھائی تو اس کے پھلوں کے گچھے انگوروں کے مجھے لٹکتے نظر آئے، میں آگے ہو گیا۔ پھر مجھے جہنم دکھائی، اس کی آگ کے شعلے دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، جنت اور جہنم بھی، میرے نبی نے اپنے اللہ کو دیکھا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ قاب قوسین آپ سنتے ہی ہوں، سنا ہے؟ قاب قوسین آتا ہے نا؟
کیا کہتے ہیں قاب قوسین کیا ہوتا ہے؟ آپ کو میں فزیکلی دکھاتا ہوں۔ عربوں میں لڑائی ہوتی تھی اور صدیوں لڑتے رہتے تھے، پھر جب کبھی صلح ہوتی تھی تو صلح کا اظہار کیا ہوتا تھا؟ ادھر سے ایک عرب سردار اٹھتا، ادھر سے دوسرے قبیلے کا سردار اٹھتا، یوں سمجھیے یہ کمان ہے، یہ کمان ہے۔ کوئی آواز گئی؟ یہ کمان ہے، اور یہ کمان کے اوپر وہ تانت ہے جس کو تانت کہتے ہیں، وہ ہوتی تھی، آنت ہوتی تھی، بکرے کی آنت ہوتی تھی، کھینچ کے مارتے تھے۔ تو یہ عرب سردار یوں آتا کہ اپنی کمان کو یوں کرتا تھا، اور ادھر سے دوسرا عرب سردار اپنی کمان کو یوں لا کر یوں ملا دیتا تھا۔ کیا آپ نے دیکھ لیا؟ اس کنارے کو قاب کہتے ہیں، اور اس کنارے کو بھی قاب کہتے ہیں، اور اس کو قوس، عربی میں کمان کو قوس کہتے ہیں۔ تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ یوں فرما، اچھا جب یہ دو کنارے مل جاتے ہیں تو اب اس میں فاصلے ختم ہو گئے، فاصلے ختم ہو گئے۔ یہ اعلان ہوتا تھا کہ بھائی ہماری دشمنیاں ختم ہو گئیں، ہمارے فاصلے ختم ہو گئے، ہم آپس میں دوست بن گئے۔ اب میرا اللہ اپنے حبیب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کو یوں اعلان فرما رہا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ جیسے دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں اور فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، میرا محبوب مجھ سے ایسے ملا کہ دو کمانوں کی طرح میرے اور اس کے درمیان فاصلے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا او ادنا، اس کے بعد کوئی قریب ہونے کا فاصلہ موجود ہے؟ اس کے بعد کوئی قربت کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ میرے اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، میرا نبی اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گیا۔ اس پر ہم ایمان لاتے ہیں چونکہ قرآن ہے، سمجھیں گے آخرت میں ہی جا کر کہ او ادنا کا کیا مطلب ہے، کہ یہاں پہنچنے کے بعد فاصلے تو مٹ گئے، پھر اللہ کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ میرے محبوب میرے قریب ہوئے، اور سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ جس ہستی میں اتنی طاقت ہو کہ سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے،